بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، سیاسی محاذ آرائی ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے صرف مسلم لیگ نواز نالاں تھی، اب پیپلز پارٹی بھی شدید غصے میں دکھائی دیتی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے قائدین کی گرفتاریاں ہوئی، ان کے خلاف نیب نے مقدمات بنائے تو مسلم لیگ نواز شدید غصے کا اظہار کر رہی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کی گرفتاریوں کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ دونوں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں نیب حکام سے اور حکومت سے شدید ناراض دکھائی دے رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا حکومت کے لیے یہ دونوں اپوزیشن جماعتوں کی ناراضگی برداشت کرنا آسان ہوگا یا حکومت کے لیے مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی دونوں جماعتوں نے شدید احتجاج کیا اور پیپلز پارٹی نے اتنا احتجاج کیا کہ بالآخر اسپیکر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے، کیونکہ نظر بظاہر یہ آ رہا ہے کہ کچھ اور بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں اور اس بار پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ ان گرفتاریوں کے بعد کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سڑکوں پر ہوگی یا یہ احتجاج پارلیمنٹ تک ہی محدود رہے گا؟ ان سوالوں کے بھی جوابات لیں گے آج ملک کے سینئر سیاستدان اور مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب سے۔ مشاہد اللہ خان کی ملکی حالات پر بھی گہری نظر رہتی ہے اور اپنی پارٹی کے موقف کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو جاری سیاسی کشمکش ہے اس پہ بھی بڑا واضح موقف رکھتے ہیں۔ مشاہد اللہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ گرفتاری ہوئی پیپلز پارٹی کی، اب لگتا ہے دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہو گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتجاج پارلیمنٹ سے باہر نکل کے سڑکوں پر بھی آ سکتا ہے؟ اور کیونکہ کچھ روز ہی قبل اپوزیشن چیمبر میں اپوزیشن جماعتوں نے اس بات کو طے کیا کہ اب احتجاج سڑکوں پر بھی ہوگا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی کشتی کے سارے ہی سوار ہیں۔ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کس کشتی میں بیٹھے ہوئے کشتی میں اور اسی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ یہ کل کو انہیں پتہ لگے گا، اس لیے کہ وہ ہے نا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو جب ہمارے مکان میں آگ لگی تھی نا، تو اس وقت لوگ اپنے اپنے ظرف کے تحت رد عمل دے رہے تھے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ورنہ اگر اس وقت ظرف کا مظاہرہ کیا جاتا اور فورس ہی کیا جاتا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ نواز شریف یا شہباز شریف، اب تو عدالتیں کہہ رہی ہیں نا ان کے خلاف کوئی کیس نہیں تھے۔ عدالت نے، ہائی کورٹ نے کہا نا کہ آپ کے کچھ اور ہی مقاصد لگتے ہیں، تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ مقاصد کچھ اور ہیں۔ لیکن آپ کا گلہ تو دھو نہیں دیا انہوں نے۔ مسلم لیگ نواز کی صرف گرفتاریاں اب نہیں ہیں، علیم خان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے اسپیکر سندھ اسمبلی گرفتار ہو جائیں، اب آپ کا گلہ تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں، میں آپ کو دیکھیں، گلہ جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کس کی ہوئی کس کی۔ میں اور بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ قصوروار ہے، ایک بے قصور ہے، معصوم ہے۔ آپ نے ایک معصوم کو کسی اور وجہ سے کہ وہ سر نہیں جھکا رہا، اس کو آپ نے سزا دے دیا اور یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دوسروں کو بھی پکڑ لیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سر کون نہیں جھکا رہا تھا؟ نواز شریف نے سر نہیں جھکایا نا، اسی کی سزا ملی ہے نا، ورنہ کون سا نواز شریف کے خلاف مقدمہ ہے مجھے بتائیں۔ شہباز شریف نے کیا کہ ان لوگوں نے، یہ مومار ہیں اس قوم کے، اس ملک کے محسن ہیں، ان کے ساتھ سلوک جو کیا نواز شریف کا سر کون جھکانا چاہتا تھا؟ کس کے سامنے سر جھکانا تھا مشاہد صاحب؟ جو اس حکومت کو جنہوں نے لاگے بٹھایا، اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ چاہ رہے تھے نا جھکانا، نہیں جھکے۔ بہت سا اس کے علاوہ جھکانا کیوں چاہتے تھے؟ بڑی لمبی بحث ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، صرف ملک کی بات نہیں ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی نواز شریف سے، خاص طور سے سی پیک کی، کہ جی یہ چائنا جو ہے ایک بڑی طاقت وہ بن گیا ہے، اکنامک پاور بن گیا ہے، دیگر شعبوں میں بھی، جنگی لحاظ سے بھی، اور کچھ مسئلے، لمبی چوڑی بات ہے، میں اس میں پھر وہ سی پیک کے بعد اوور کر رہا ہے، جس سے دنیا کے 4.5 ارب لوگوں پہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پڑے گا، جس سے یورپ، ایشیا اور افریقہ جو ہے یہ اس کو وہ ملانے کے چکر میں ٹرین کے ذریعے سے اور سڑک کے ذریعے سے یہ منظور نہیں ہے کچھ طاقتوں کو، ان طاقتوں کو۔ نواز شریف صاحب کا قصور صرف سی پیک تھا؟ دیکھیں، سی پہ دیکھیں، ایک انٹرنیشنل جو گیم ہے، گریٹ گیم، وہ مستقل چلتی رہتی ہے۔ وہ گیم کیا ہوتی ہے کہ کبھی طاقت دنیا کی کسی ایک ملک کے پاس ہوتی ہے، پھر وہ 80-90 سال 100 سال بعد کھسک سرکنا شروع ہوتی ہے، پھر دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی طاقت کو کم استعمال کریں اور لوگوں کو انصاف فراہم کریں
تو وہ طاقت آپ کے ہاتھ میں دیر رہتی ہے. لیکن اگر اپنی طاقت کے یونٹس کو تیزی سے استعمال کریں اور دنیا کو انصاف فراہم نہ کریں اور دنیا کو روزگار نہ دیں, دنیا کو بھوکا ماریں گے, تو طاقت شفٹے کی وہی مقام آ چکا ہے کہ آج آدھی دنیا بھوکی مر رہی ہے. وسائل پورے موجود ہیں دنیا میں, ان کی یعنی کہ مساوی تقسیم موجود نہیں ہے. اس وجہ سے چائنا کو موقع ملا ہے. رشیا جس کو یہ سمجھ رہے تھے گرا دیا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے ڈیفنس پیکٹ کر لیا ہے. پھر اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ. اب وہ لوگ جو ہیں ڈیفنسو تو ہیں. اچھا, اس میں اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے ایڈوانسمنٹ میں کس کس کا مرکزی کردار ہے. اس میں ایک نواز شریف بھی ہے, تو سزا تو دینی ہے نا اس کو. لیکن پھر تو جو نثار علی خان صاحب کا موقف درست ثابت لگتا ہے شاہد صاحب کہ اس ہیڈ آن پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی, حکومت بھی بچ جاتی اور آئندہ حکومت بھی مسلم لیگ کی ہوتی. وہ بار بار کہتے ہیں ہیڈ آن تو گئی نہیں نا, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. مطلب ہیڈ آن کب گئے ہیں؟ وہ نواز شریف نے کون سا غلط کام کیا تھا جو اس کو سزا؟ ابھی آپ نے کہا سر جھکا دیتے تو کچھ نہ ہوتا. ہاں, تو سر جھکا دیتے تو پھر ساری دنیا سر جھکا دے. نثار نے تو جھکایا ہوا ہوگا, نواز شریف نے نہیں جھکایا. سر جھکانا مسئلے کا حل ہوتا ہے کیا؟ جو سر جھکتے ہیں راستہ نکالنا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا مشاہد صاحب. نہیں, راستہ تو نکالنا ضروری ہوتا ہے, لیکن یہ بائی لیٹرل ہوتا ہے نا, یہ یونیلیٹرل تو نہیں ہوتا نا. آپ کو وزارت سے ہٹایا تھا, سر نہیں جھکایا تھا. میں نے سر جھکایا تھا کیا؟ میں آج تک اسی جنہوں نے آپ کو ہٹایا تھا میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے سر نہیں جھکایا تھا. انہوں نے اس بات کو طے کیا تھا کہ یہ قیمت اپنے ساتھی کی دینی پڑ رہی ہے. اس قیمت کو دینے سے پاکستان کے عوام کو کیا ملے گا؟ تو وہ بہت بڑی بات تھی. لوڈ شیڈنگ ختم کی, گیس شیڈنگ ختم کی, میٹروز بنا دی, بہت ساری چیزیں بنا دی. آپ کمپرومائز نہیں کہیں گے؟ یہ کمپرومائز نہیں ہے, یہ پرائیورٹی سیٹ کرنی ہوتی ہیں. بعض اوقات آدمی کو اس کا یہ بھی تو مطلب ہے نا کہ وہ پیچھے ہٹے ہیں, ایڈوانس نہیں کیا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چودھری نثار والی بات, تو یہی وہ باتیں تھیں نا. ورنہ ڈاؤن لیکس کوئی لیکس نہیں تھی, نہ یہ دھرنا تھا, سب جعلی تھا. یہ جو مجھے ہٹایا گیا تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی. ساری دنیا کو پتا ہے جو میں نے کی تھی, وہ بعد میں ثابت بھی ہوئی مختلف موقعوں پہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے. تو بھائی بات یہ ہے کہ نواز شریف کی غلطی صرف یہ ہے کہ پہلے ایٹم بم کے دھماکے کیے. اب ایک مسلمان ملک کو 56 ملکوں میں سے اس کو معاشی طاقت وہ تیزی سے بنا گیا تھا. مطلب کہ 3% سے اٹھا کے 5.79 پہ لے جانا, جس کا اظہار ابھی ولی عہد جو ہے سعودی عرب کے, انہوں نے ریپیٹڈلی کیا. عمران خان کے سامنے بھی کیا اور ہم جس میٹنگ میں تھے اس میں بھی کیا. تو یہ کس نے کیا تھا؟ اسی بات کی سزا ہے نا. تو اس میں سر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں نہیں جھکایا, دوسری طرف میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نثار صاحب کہتے تھے کہ نثار صاحب کہتے ہیں, تو آپ ہی نے ابھی فرمایا نا کہ جو میری قربانی دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف فلیکسیبل تھا نا. ورنہ وہ وہاں پہ بھی اڑ سکتا تھا کہ بھئی میں نہیں کرتا, میں نے کون سا جرم کیا تھا. یا پرویز رشید کو ہٹانا پڑ گیا, طارق فاطمی کو ہٹانا پڑ گیا, وہ یہ کوئی خوشی سے نہیں ہوا تھا. اچھا, نہ ہٹاتے تو کیا ہوتا؟ نہ ہٹاتے تو وہیں پہ پھنس جاتے, اور یہ جو بہت سارے عوامی کام تھے نا, یہ بیچ میں رہ جاتے. اچھا, وہاں اگر نہیں پھنسے تو پھر بعد میں کیوں پھنس گئے؟ بعد میں اس لیے پھنس گئے کہ کچھ قوتوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب اس کو نہیں اس لیے رہنا کہ یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے پاکستان. یہ لوگ کہہ رہے تھے نا, موڈیز یہ کہہ رہا تھا کہ یہ G20 میں شامل ہونے والا ہے, کہ مطلب کہ اگلے سال 6.2 ہوگی GDP گروتھ ریٹ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ, اور اسے 2 سال بعد اتنی ہوگی. یہ لوگ باتیں کر رہے تھے نا. لیکن اس گروتھ ریٹ کا, اس اکانومی کی ترقی کا کیا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ نہ ہوتا؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ اوورال اس طرح سے نہیں ہوتی. کچھ لوگ استعمال ہوتے ہیں نا. عمران خان خود استعمال ہوا. اب یہ مجھے ایک بات بتائیں نا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن پیش کر کے بتائے کہ جی چائنا کے صدر کو کیوں نہیں آنے دینا. آج چائنا کرتے پھر رہے ہیں, شرم نہیں آتی کہ ترکی کے صدر پارلیمنٹ سے خطاب کر رہا ہے, آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. کوئی ہے جسٹیفیکیشن اس کی؟ نہیں ہے نا جسٹیفیکیشن. اس کا مطلب ہے کانسپریسی کے تحت ہو رہا تھا, کچھ انسٹرکشنز تھی وہ فالو کرنی تھی, اور اس کے نتیجے میں انہیں نتائج تبدیل کر کے انتخابات کے کہ PMLN 2/3 میجارٹی سے جیت رہی تھی, انہیں لا کے بٹھا دیا. آپ الیکشن جیت رہے تھے اور کون, مطلب کہ میں کوئی افسانہ تو نہیں سنا رہا نا بھائی جان. یہ دنیا کا واحد الیکشن ہے جس میں جب گنتی ہوئی ہے تو پولنگ ایجنٹ ہی نہیں تھے, ان کے بغیر ہوئی ہے. آج دن تک یہ فافن جو ہے نا, اس نے کہا ہے کہ 95% 45 فارم نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے.
تو کون سا الیکشن پھر آپ کا یہ پارلیمانی کمیشن جو بنا تحقیقات کا وہ کیا نتیجہ نکالے گا؟ وہ نکالے گا، وہ تو اسی طرح سے وہ نہیں ہے نا، لیکن چیزیں نتیجہ نکالے، یہ الیکشن جو ہے نا اس کا نتیجہ نکل چکا ہے، اس کا وہ نکالے یا نہ نکالے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے الیکشنوں میں گڑبڑ ہوئی ہوگی، لیکن یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ جن نتائج کو تبدیل. میرے اس فون میں پڑے میں آپ کو دکھاتا ہوں، چند 45 فارم بھی ہیں جو موجود ہیں نا، ان میں پتہ کیا حرکت ہے؟ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا میں دکھاتا ہوں، اوور رائٹنگ کر کے نا، جہاں 36 ووٹ سے 736 کیے ہوئے. ہاں بالکل، یہ کوئی الیکشن نہیں جیتے، یہ سب 14 آدمی جو کراچی سے جیتے ہیں، یہ کچھ ہی عرصہ پہلے کونسلر کے الیکشن آ رہے ہیں سارے. اچھا جہاں پہ 14 بندہ جیتے ہیں وہاں پہ 28 ایم پی اے بھی جیتے ہیں، ان کے 17 ایم پی اے جیتے ہیں وہاں پہ. اور ابھی اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب نتائج تبدیل نہیں ہوئے تو بائی الیکشن ابھی ہوا ہے وہاں پہ لوکل باڈیز کا، 22 میں سے 1 سیٹ جیتی ہے. بھائی صدر شہر میں آپ کا ہے، ملک کا گورنر آپ کا ہے، وزیر آپ کے ہیں، 14 ایم این اے آپ کے ہیں، 17 ایم پی آپ کے ہیں، آپ 1 سیٹ 22 میں سے جیت رہے ہیں. لیکن مشیر صاحب اب تو انتخابات کے نتائج آپ مان چکے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. نہیں ہم نے مانے نہیں، آپ کو کس نے کہا ہم نے مانے؟ ہم نے اس نظام کو چلانے کے لیے ہم اس سسٹم میں موجود ہے، ہم نے مانے نہیں. مانے نہیں کہتے ہیں، جب آپ اپوزیشن لیڈر بن گئے، مولانا فضل الرحمان تو کہتے تھے کہ رزلٹ مانے نہیں، حلف نہ دیں، لیکن آپ نے مانے. ہم نے بھی نہیں مانے، لیکن ہم نے یہ کہا کہ اس سسٹم سے باہر اگر نکل گئے تو لوگوں کو موقع ملے گا، وہ ختم کر دیں گے سسٹم کو. لیکن اب کیا سسٹم چلے گا جب اب سڑکوں پر ہوں گے، احتجاج کریں گے؟ ہم چلائیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر سسٹم چلے گا تو چلے گا کیسے جب سڑکوں پر احتجاج ہوگا؟ 5 سال مسلم لیگ نواز کو گلا رہا کہ سڑکوں پر آ کر اپوزیشن نے کام نہیں کرنے دیا. اب اگر اپوزیشن سڑکوں پر ہوگی تو حکومت کام کیسے کرے گی؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. یہ ساری ہم نے تو حکومت چلا کے دکھائی تھی. ہمیں 3% جی ڈی پی پہ ملا تھا نا، اس سارے 5 سال احتجاج کے باوجود ہم لے کے نہیں گئے تھے. 5.879 لے کے گئے تھے نا بھائی. لوڈ شیڈنگ ختم کی ہم نے، گیس نہیں تھی اس ملک میں، ہم نے ختم کی نا. میٹروز بنائی نا ہم نے، اورنج ٹرین بنائی نا ہم نے، سی پیک بنایا نا ہم نے، گوادر بنایا نا ہم نے، دہشت گردی ختم کی نا ہم نے. یہی ہوتی ہے نا گورننس. تو ہم نے تو کر کے دکھائی تھی، لیکن یہ نہیں کر سکتے. یہ ہم کچھ نہ بھی کر نہیں سکتے، آپ کرنے نہیں دیں گے. نہیں، ہم ابھی 6 مہینے جو گزرے ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا، تو کیا چلا رہے ہیں؟ ابھی مزید گرفتاری ہوتی ہیں، زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، دن آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ بھائی بات یہ ہے، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کا احتساب کریں، اکراس دی بورڈ کریں نا. بات یہ ہے کہ انکوائری پہ شہباز شریف جیل چلا جاتا ہے، انکوائری عمران خان کے خلاف ہے، وہ وزیر اعظم ہے. عارف علوی کے خلاف ہے، وہ صدر مملکت ہیں. ان کی آڈیو کیسٹ موجود ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ قبضہ کر لیا ہے پی ٹی. یہ غداری ہے ملک سے. ان کے پرنسپل سیکرٹری پہ معلم جبا کا کیس ہے، چیف منسٹر کے پی کے پہ معلم جبا کا کیس ہے، وہاں پہ احتساب کمیشن انہوں نے ختم کر دیا. پرویز خٹک پہ کیسز ہیں، دیگر ان کے تمام جنہیں یہ خود منہ سے ڈاکو کہتے رہے ان کے خلاف کیسز ہیں. وہ سب آرام سے بیٹھ کے اقتدار میں ہیں. تو یہ اکراس دی، لیکن سینئر وزیر ان کا گرفتار تو ہو گیا نا پنجاب میں. وہ ایک ہوا نا جی. تو علیمہ خان سے پوچھے نا 107 ارب روپے کہاں سے ہے. بات تو خیرات تو گھر سے شروع ہوتی ہے نا بھائی جان. 107 ارب روپے کی اماؤنٹ 107 ارب 67 ارب علیمہ خان اور 40 ارب عظما خان، 107 ارب بنتے ہیں. میں آپ کو پتا ہے میں کو ہوائی بات تو کرتا ہی نہیں. تو یہ پیسے جو ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ کبھی وزیر اعظم نہیں رہے. 107 ارب کے اثاثے ہیں، 107 ارب کے اثاثے ہیں، 107 ارب کی آف شور کمپنیاں ہیں جو مان لی گئی ہیں. اور اس پہ یہ پتہ کرتی کیا ہے موجودہ حکومت، جہاں پھنس جاتی چپ کر جاتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے. آپ کورٹ میں چلے جائیں، وہ آپ کے خلاف کورٹ چلے گئے. کورٹ میں تو وہ اب خیر وہ مطلب کہ جو کورٹ میں تھے بیٹھے ہوئے وہ انہیں ریسیو کرتے تھے ان کے عہدیدار. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں، کیا دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک چیف جسٹس کو کون ریسیو کر رہا ہے؟ ایک سیاسی جماعت کا عہدیدار لندن میں، اور اگلے دن وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو کیا جاتے ہیں سپریم کورٹ میں؟ مجھے بتائیں آپ. یعنی آپ کو توقع رہی تھی کہ ثاقب نثار صاحب کی موجودگی میں؟ انہوں دیکھو نا، انہی کے دور میں انہوں نے اب تو ثاقب نثار صاحب نہیں ہے. دولت حسن پہ جو دربان بٹھایا تھا انہوں نے، جے آئی ٹی بنوا کے اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کا جج لگا دیا. یہ کبھی دنیا میں ہوا تھا اس طرح سے؟ جس طرح سے نواز شریف کو سزا دی گئی ہے اس کے ذمہ داروں میں وہ بھی تو ہے نا بھائی. ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں.
لیکن شاید سزا نہ ملتی. نثار صاحب کہہ رہے تھے اگر آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو آپ سارے تسلیم خم کر کے لاہور آرام سے چلے جائیں, اگر آپ کے حق میں آئے تو تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ مشورہ اچھا نہیں تھا؟ کیا مشورہ تھا؟ دیکھیں مشورے دینے کے لیے نہیں ہوتی یہ لیڈرشپ. جی میں نے یہ بھائی نواز شریف نثار کا لیڈر ہے, نثار نواز شریف کا لیڈر ہے, مشورہ کس کا پریویل کرتا ہے؟ آپ نے دے دیا, مانا گیا نہیں مانا گیا, ہم بھی دیتے رہتے ہیں. لیکن آپ یہ عجیب بات ہے, آپ اس کا مطلب نواز شریف سے بھی بڑے ہو گئے ہیں نا اپنے آپ کو. آپ نے 99 میں نہیں کھڑے ہوئے نواز شریف کے ساتھ, یہ کہنا یہ غلط ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ کون کھڑا ہوا تھا, کس نے تکلیفیں اٹھائیں, کس نے نہیں. نثار صاحب ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے. کدھر کھڑے ہوئے تھے؟ مطلب کہ وہ گھر میں نظر بند تھے, نواز شریف اٹک جیل میں تھا. تو بات سمجھ جائے نا. تو کسی نے اگر نظر بند کر دیا تو وہ کیسے جاتے؟ وہ تو کسی نے کر دیا تو بغیر وجہ کے کیا تھا کیا؟ انہی کا راگ لاپ رہے ہیں, وہ سیدھی سی بات ہے. ابھی راجہ قمر کو پکڑ لیا الیکشن سے پہلے, ان کو تو نہیں پکڑا کسی نے. یہ تو ساری باتیں مطلب ظاہر ہوتی ہیں نا. مشاہد صاحب, موجودہ حکومت یا موجودہ نظام اگر چلتا ہے تو یہ ذمہ داری حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پر بھی نہیں ہے؟ دیکھیں ہم تو نظام کو نہیں خراب کر رہے نا, نظام کو خراب تو حکومت کر رہی ہے نا. ہم تو اس کو روک رہے ہیں کہ بھئی آپ قانون کی عملداری کریں, گورننس کریں. آپ نے جو وعدے منشور میں, کیا ان کے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے فلاں کو پکڑنا فلاں کو نہیں پکڑنا؟ آج تک کبھی کسی وزیر اعظم کے منہ سے یہ آپ نے سنا ہے کہ میں انہیں تکلیف دوں گا؟ آج تک آپ نے کسی وزیر اعظم کے منہ سے سنا ہے کہ یہ میرے انڈر میں ہے اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا؟ آج تک کبھی. بھائی یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشنز کا کام ہے. آپ انسٹیٹیوشن نہیں ہیں, آپ کا جو کام ہے وہ آپ کر نہیں رہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ادارے آزاد اور خود مختار ہیں. جب آتا نا ذرا سا دباؤ تب وہ یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے, یہ بلکہ واحد وزیر اعظم ہے دنیا کا کٹھ پتلی سلیکٹڈ وزیر اعظم جو پتہ کیا کہتا ہے. جب اپوزیشن لیڈر تھا تو یہ حکومت والوں کو کہتا تھا, وزیر اعظم کو, کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب وزیر اعظم بن گیا جیسے بھی بنا ہے تو پھر اپوزیشن والوں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. یار یہ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر دیکھا ہے آپ نے کہ وہ اپوزیشن میں اور حکومت میں ہو, اس کا کام ہی لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے؟ بھئی آپ کا اصل کام کیا ہے؟ چلیں جی آپ بن گئے نا جیسے بھی. آپ نے کہا تھا نا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, وہ کدھر ہے؟ ایک بھی نہیں دی. آپ نے لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا. آپ نے ایک بھی مکان کسی کو نہیں دیا. آپ نے جن کی رجسٹریاں موجود تھیں لیزوں کی 1952 کی, اس سے بھی پہلے کی, اس کو آپ نے ختم کر دیا. لیکن بنی گالا ارریگولر ہے آج تک. وہاں بولتے نہیں ہیں. علیمہ خان کی بات کرو, بولتے ہی نہیں, جواب ہی نہیں دیتے. تو لے جائیں نا مشاہد صاحب, اب کورٹ میں آپ لے جائیں. جی کورٹ میں آپ, ابھی تو ہم خود کورٹ میں ہیں نا, ہم جیلوں میں ہیں, ہم کہاں سے لے جائیں؟ یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, وہ تو دیکھیں جیلوں سے نکلنے کی خبریں بھی میاں صاحب خود دے رہے ہیں کہ جلدی باہر آ جاؤں گا. وہ ظاہر زندگی بھر تو اندر جیلوں میں نہیں رہنا نا, جھوٹے کیسوں میں. جھوٹ ہی ہوتا ہے نا. انہوں نے باہر تو آنا ہی ہے, لیکن لوگوں کو تو تسکین ہو گئی ہے نا پچھلے 2-2.5 سال سے. ان کی اپنی وائف جو 48 سال سے ان کی رفاقت تھی, اس کی تیمارداری نہیں کرنے دی نا. اپنی بیٹی مذاق نہیں ہوتا, یہ اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے دیکھیں, اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ جیل میں چلا گیا, وہ اتنا بہادر آدمی ہے. وہ بیٹی بھی بہادر ہے, اس کے بھائی کو جیل میں ڈال دیا. ان لوگوں نے خدمت کی ہے. کس نے خدمت کی ہے اس ملک میں ان کے علاوہ؟ مجھے بتا دیں. ہر حکومت نے کوئی نہ کوئی کام تو کیا جی. کچھ 90% تو انہوں نے کیا ہے نا جتنے بھی ہوئے ہیں آج تک. آپ ذرا آپ کہیں تو میں 80 سے شروع ہو جاتا ہوں, 90 سے. ٹھیک ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ آپ نے کہا بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا, لیکن اب وہ خاموش ہے. ٹویٹر گونجتا تھا, گرجتا تھا. اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ مریم نواز کوئی کنٹینر پہ تو نہیں کھڑی ہوئی کہ ہر وقت وہ ایک ہی راہ گلاپتے رہے. اس قوم کو عادت پڑ گئی ہے پی ٹی آئی کی, جو سوائے بولنے کے کوئی کام ہی نہیں ہے. اپنی تصویر کھنچوانا, پریس کانفرنس کرنی, اصل کام کرتے نہیں. اب نواز شریف نے شہباز شریف کو صدر بنا دیا ہے. بات کو سمجھیں. ٹھیک. اب شہباز شریف کھیل چلا رہے ہیں نا. اب اگر مریم کو بھی اتاریں گے, مریم اپنا وقت پہ, کل کو الیکشن ہوگا, کچھ ہوگا, وہ ضرور سامنے ہوگی. لیکن فی الحال شہباز شریف بڑے احسن طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہیں, تو مریم کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر وقت بولنا ٹھیک نہیں ہوتا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اپنے وقت پہ وہ بولتی ہے اور ایسا بولتی ہے کہ سننے والوں کے جو کان ہیں نا وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے. 2 رائے تو پارٹی کے اندر ہیں. شہباز صاحب کا اپنا موقف ہے, میاں نواز شریف صاحب کا ایک اپنا موقف ہے.
کیا ایسا تو نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آگے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھانے سے معاملات بہتر ہو جائیں؟ کچھ پچھلے 25-30 سال سے یہی موقف ہے شہباز شریف کا اور نواز شریف کا، لیکن شہباز شریف نے ہمیشہ اپنے بھائی کا اس لیے ساتھ دیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری رائے کچھ بھی ہو لیکن میرا لیڈر نواز شریف ہے، تو پھر جب لیڈر نواز شریف ہے تو پریویل تو اسی کی بات کرے گی. آج بھی نواز شریف لیڈر ہے، بات سمپل ہے. پارٹی کی سوچ، پارٹی کی فکر، پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ میاں نواز شریف کا پریویل ظاہر ہے جو لیڈر ہوتا ہے اسی کا پریویل کرتا ہے نا، آج تک اسی کا کر رہا ہے پریویل. لیکن یہ جو رہائی ہو رہی ہے، مقدمات کچھ سمٹ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی ڈیل کی باتیں ہوئی ہیں. کچھ ڈیل دیکھو اگر کرنی ہوتی ڈیل تو وزیر اعظم ہوتے ہیں نواز شریف، اس وقت ہٹتے بھی نا 2017 میں. ڈیل اگر ہوتی تو مریم کو جیل میں نہ جانا پڑتا. اس وقت آفر تھی ویسے مشاہد؟ ہاں مختلف موقعوں پہ آفریں ہوتی رہی ہیں، لیکن نواز شریف جو ہے کیا آفریں ہوتی رہی ہیں کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، سر نہیں جھکائے دے. یہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ دھرنا ختم کرنے کی باتیں تھی کہ جی یہ دھرنا ہم ختم کرا دیتے. میرے علم میں تھی کہ ڈان لیکس ختم ہو جائے گا. میرے علم میں یہ بات ہے کہ پاناما ختم کرنے کی باتیں یہ ہو رہی تھی. تو یہ ڈیل ویل ہوتی ہے، لیکن کون یہ پیغام لا رہا تھا؟ جو بھی لا رہا تھا بس یہ اس سے زیادہ ملک کی مفاد میں نہیں ہے بتانا. یہ آپ سمجھ جائیں، آپ سب لوگ اب مزے لیتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا بھی کام ہے اپنا، ہمارا بھی اپنا کام ہے، لیکن یہ تھی، یہ سب کو پتا ہے. یہ بچے اب وہ دور نہیں ہے جو چیزیں چھپ جاتی تھیں. تو پھر آپ میاں نواز شریف کو کہیں گے نہیں کہ وہ یہ کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کر لیتے، کچھ چیزوں پہ گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا؟ تو کیا نواز شریف اس ملک کا نہیں، اس خطے کا سب سے بڑا لیڈر ہے. اس کو میں کہوں گا کہ وہ مطلب کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے؟ وہ سمجھدار ہے تو وہ جیل میں ہے نا بھائی. اگر وہ سمجھدار نہ ہوتا نا تو وہ عمران خان کی جگہ ہوتا پپٹ. وہ پپٹ نہیں بنا تو آپ اسے کہہ رہے ہیں سمجھدار نہیں ہے. واہ 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 بھائی، بات لیڈر وزیر اعظم نہیں ہوتے. لیڈر جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں جو لیڈر گزرے ہیں نا ان سب نے تکلیفیں کاٹی، ناکردہ گناہوں کی سزائیں کاٹی. لیکن بڑے ایک سینئر صحافی کہا کرتے تھے اخبار بند کرانے سے بہتر ہے اخبار چلتا رہے. میدان میں تو انسان رہتا ہے نا. تو یہ جو چلا رہے ہیں نا اب یہ اخبار، اسی لیے تو یہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. اگر آپ اخبار نہ چلا رہے ہوتے نا، بند کرا لیتے نا 2-4 تو یہ دھاندلی نہ ہوتی. یہ جمہوریت کو پروٹیکٹ کرنا اخباروں کا بھی تو کام ہے نا بھائی. تو خالی روٹیاں توڑنے، روٹی توڑ قلندر جو ہے نا، یا تو اس بات کو ایسے کہو کہ یا روٹی توڑ قلندر بن جاؤ یا اپنے نظام کو سنبھالا دو. نظام کو سنبھالا نہیں دیں گے تو پیسے تو بڑے ہیں، روٹیاں بہت ہیں، تو بھائی روٹیاں کھاؤ اور سو جاؤ. ٹھیک ہے. ولی عہد پاکستان آئے، دورے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کی ملاقات بھی ہوئی، کچھ خبریں بھی چلی کہ انہوں نے میاں نواز شریف کی تعریف کی. جی بالکل، جی بالکل درست ہے. یہ دورہ یعنی کہ دیکھیں سعودی عرب تاریخی طور پہ پاکستان کا دوست ملک تو ہے، دوست ملک اور بھی بہت ہیں، لیکن سعودی عرب کا ہم سے تعلق اس لحاظ سے بہت زیادہ کلوز ہے کہ پاکستان مسلمان ملکوں میں دوسرا شاید نمبر ہے جس کی آبادی اتنی زیادہ ہے. نمبر 2 ہولی سوائل ہے سعودی عرب. مکہ ہے، مدینہ ہے، ساری دنیا اس طرف دیکھتی ہے، ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ حرمین شریفین ہیں. پھر ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے کہ ہمیشہ پاکستان سے انہوں نے دوستی نبھائی ہے، پاکستان کے کام آئے ہیں، پاکستان کے مختلف لیڈروں سے ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. تو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ انتہائی اہم ان کا ولی ہے جو ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں، جو تشریف لائے تھے اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ. تو ان کا یہ بڑا اہم دورہ تھا اور میں اس کو کامیاب بھی سمجھتا ہوں. کوئی پیغام دیا انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے نام؟ دیکھیں جی، میں نے ان سے جو بات کی تھی، 2 باتیں میں نے کی تھی. وہاں پہ پی ٹی آئی کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ اسپیکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ چیئرمین سینٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی 1-2 لوگ تھے، اور بہت سارے لوگ شوق بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو وہ سب گواہ ہیں اس بات کے. میں نے 2 باتیں کی تھی. ایک تو میں نے انہیں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا یعنی کہ ریگارڈز پہنچائے تھے، ان کا پیغام پہنچایا تھا، ان کو ویلکم کیا تھا لیڈرشپ کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے اور عوام کی طرف سے. اور اس کے بعد جو وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں ہیوج، اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا تھا. تو میاں صاحب کی طرف سے جب میں نے پیغام پہنچایا تو اس پہ ایک دم انہوں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، انہوں نے جب یہ کہا کہ وہ ہمارا ان سے دلی تعلق ہے تو انہوں نے ہاتھ دل پہ رکھ لیا تھا. یہ آپ
یعنی کہ یہ جو میں یہ فسانہ نہیں سنا رہا، اس کے سارے گواہ ہیں. آپ چیئرمین سینٹ سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا. پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی وہ تو ہمارے پاس تھے، ہم تو انہیں ہمیشہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے رول پلے کرنا ہے پاکستان جا کے، تو پھر ہم نے کہا ضرور چلے جائیں. تیسری بات انہوں نے وہاں پہ ریپیٹ کی سب کے سامنے کہ اب یہ 5% کی بات جو ہے نا، وہ جو جی ڈی پی کی جو انہوں نے عمران خان کے بھی سامنے کی، وہ تو نواز شریف لے کے آیا تھا نا. تو اصل میں تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کی وجہ سے 5.79% جی ڈی پی ہوا. وہاں پہ بھی اس نے بات کی، اور یہ آئندہ بہت جلد بہت بڑی معیشت میں شمار ہو جائے گا. اصل میں یہی نواز شریف کا قصور نکلا ہے. تو پھر ایک بات اور سن لیں. پھر میں نے ایک اہم ترین جو بات کی، جو شاید کسی نے پورے ٹور پہ نہیں کی، وہ میں نے کشمیر کی بات کی ان سے. میں نے ان سے یہ کہا، میں آپ کو پتا 10/10 گزارش کم ہی کرتا ہوں. میں نے ان سے یہ کہا کہ 10/10 میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں، بیلٹ گن ہے، کلنگ ہو رہی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، پلیبیسائٹ کی جو قراردادیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو آپ جا رہے ہیں انڈیا. میں نے کہا انڈیا ہم سے ڈائلاگ نہیں کرتا. ایگزیکٹ میں جملے بتا رہا ہوں. ہم سے ڈائلاگ نہیں کرتا، ہم سے بات نہیں کرتا. وہاں پہ خون بہ رہا ہے، اس کو رکوانا ہے. تو آپ جا رہے ہیں، آپ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، آپ امہ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو میں 10/10 آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انہیں یہ کہیں، آپ اس کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں اگر کر سکتے ہیں. تو اس پہ اس نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. اس بار کو میاں نواز شریف سن لیں انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ بھی تو سن لیں نا بھائی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپس میں میں ایگزیکٹ جملے بتا رہا ہوں، ادھر ادھر نہیں کرتا کیونکہ لیول بہت ہائی ہے. انہوں نے کہا ہم آپس میں کنسلٹیشن کریں گے، حکومت سے بھی بات کریں گے. حکومت سے مراد یہ کہ یہ موجودہ پاکستان کی حکومت سے، اور اس کے بعد اگر ہمارا کوئی رول بنے گا تو ہم ایسا اس پہ کچھ کریں گے. یہ انہوں نے کہا. یہ میرے نزدیک اب وہ کرے نہ کرے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ بات انہوں نے بہت سارے لوگوں کشمیریوں کے لیے انہوں نے یہ بات کہی جو مجھے بڑا تسکین اس لحاظ سے ملی کہ کشمیریوں کا اس طرح سے میڈیا نے اٹھایا نہیں اس ایشو کو جتنا اٹھانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو میاں نواز شریف کے رہائی کے حوالے سے، کوئی سیٹلمنٹ کے حوالے سے بھی اس بار کردار ہے کوئی سعودی عرب کا؟ میری جتنی بات ہوئی ہے میں نے بتا دی. نہ نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ کوئی کردار ادا کرے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے سر نہیں جھکانا. چاہے کوئی کچھ کہتا رہے کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا، وہ میں اس کو چھوڑ دیں. آپ بات یہ ہے کہ آپ بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نا، روٹی توڑ قلندر بننا بڑا آسان کام ہے. بڑے مقاصد حاصل کرنا جو ہے نا، یہ اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اس پہ بھی آپ کمنٹ کر دیں. آپ نے کہا ملکات کی خبر، کچھ فواد چوہی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ لبنان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے غلطی کی میاں نواز شریف صاحب کو پچھلی دفعہ ڈیل کروا کے، کیونکہ میاں نواز شریف اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی. اور دیکھیں جی، یہ فواد چودھری کی بات ہے جس کی بات اس کی پارٹی کے لوگ نہیں سنتے. اب مطلب کہ وزیر اطلاعات تو بنائے ہوئے، وزیر اطلاعات تو بنایا ہوا ہے، لیکن اس کی بات جب نعیم الحق نہیں سن رہا، عمران خان نہیں سن رہا، ان کا ہسٹری دیکھیں. آپ دیکھیں نا، ہسٹری دیکھنی پڑتی ہے نا، کون کیا کہہ رہا ہے. ہر آدمی کی بات کی اہمیت نہیں ہے. اور اس لیے جو ہمارا بھائی ہے ڈبو، اس کی تو بالکل ہی نہیں ہے. چلیں فواد چوہی صاحب کا ذکر آتا ہے تو آپ کی چہرہ تھوڑا سا لال شال ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں لال ہوتا. وہ تو مطلب اصل میں وہ یہ جو 2-3 بندے انہوں نے رکھے ہیں بدتمیزیاں کرنے کے لیے، 3 بندے خاص طور سے، وہ کہتے ہیں ہمیں چھیڑتے ہیں مشاہد صاحب سینٹ میں. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں، چھوٹی سی بریک لینے واپس آتے ہیں. مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بریک سے واپس آتے ہیں. میں بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتا پنگا لینے کی، اس کے بعد وہ جوتے بھی کھاتے ہیں اور بے مزہ نہیں ہوتے. یہ وہی کیٹیگری ہے. مطلب آپ ایک ایسی بات شروع کر دیتے ہیں، مثلاً وہ جو سینٹ میں نے تو کچھ نہیں ہوا تھا. ہوا کیا تھا، انہوں نے قومی اسمبلی میں سب کو چور ڈاکو کہا. پہلے پیپل پارٹی کو کہا، کس کو کہا، پھر سب کو کہا، پھر میرا بھی نام لیا تھا اور سارا جھوٹ بولا تھا، جو میں نے ثابت کیا ان رائٹنگ. اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے لکھ کے بھیجا پی آئی اے کو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا غلط کہہ رہا تھا. اب جھوٹ، اب انہیں شرمندہ ہونا چاہیے نا. لیکن وہ ہے نا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. یہ بڑے، لیکن وہ بھی انہوں نے الزام جو لگایا تھا کہ آپ نے گھر پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، گھر خالی نہیں کر رہے. بالکل. اب دیکھیں یہ بھی بہت بڑا سفید جھوٹ ہے.
دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ انفارمیشن سیکٹری ہیں آپ، گوولز ہیں آپ، ہٹلر کے انفارمیشن منسٹر ہیں یا پاکستان کے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. مسٹر انکلیو، مسٹر ہاؤس نہیں آپ کے انکلیو پاس. میں رہتا ہوں. اب سن لیں نا، یہ اچھا کیا آپ نے چھیڑی بات. میں منسٹر انکلیو میں رہتا ہوں، ایک گھر میں جو فلیٹ ہے وہاں پہ 6 فلیٹ ہے نا، ایک بلڈنگ ہے جس میں 6 اپارٹمنٹ ہیں. اس میں رضا ربانی صاحب بھی رہتے ہیں، اس میں بھی رہتا ہوں. ایک حاصل بزنجو کے نام ہے، ایک انوار الحق کاکڑ جو ہیں، جو ان کے وہ باپ پارٹی کے ہیں، وہ اب کچھ جب بنے تو اس کے بعد سے وہ رہ رہے ہیں. باقی بھی ایک پرویز خٹک کے پاس ہے، وہ خود نہیں رہتا، اس کے پاس ہے ایک اور، اس میں شاید یہ خود اب آ رہے ہیں، پہلے عشرت حسین تھا. اچھا بات یہ ہے کہ وہ ہاؤسنگ منسٹری کے انڈر میں ہے. ہماری جب حکومت تھی نا تو 5 سال فہمیدہ مرزا وہاں پہ رہتی رہی ہے اور سینیٹر سحر کامران رہتی رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کسی کو چھیڑا بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں پہ کرایہ بھی دینا پڑتا ہے 1,10,000 یا 6,000 کوئی ایسا. گھر کا کرایہ؟ جی یہ کہہ رہے ہیں نا قبضہ کرنا. اس مہینے گھر کا کرایہ تو میں دیتا ہی ہوں. 71,000 روپے گیس کا بل آیا اس اپارٹمنٹ کا، جبکہ میری فیملی ابھی بھی وائف سب امریکہ میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اور بجلی کا بل 1,00,000 روپے. تو یہ 2 بل ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ ایسا پوسٹ کر رہے ہیں کہ میں نے قبضہ کیا ہوا ہے، میں فری میں رہتا ہوں. میں کبھی بھی فری میں نہیں رہا، نہ میں نے کبھی کوئی غیر قانونی کام کیا. لیکن انہیں شرم نہیں آئے گی. یہ اگر میری بات غلط ثابت ہونا نصر اللہ صاحب، میں آج سیاست چھوڑ جاؤں گا، سینٹ سے ریزائن کر دوں گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. کوئی قبضہ نہیں ہوا. گھر کی الاٹمنٹ ہے باقاعدہ الاٹمنٹ میرے پاس بھی ہے، نیچے رضا ربانی رہتا ہے اس کے پاس بھی ہے. سب لیکن یہ کیا مسٹر رہنے تک یہ گھر نہیں تھا کہ اس کے بعد ختم نہیں ہو جاتا؟ نہیں، یہ کوئی ایسی کہیں نہیں ہے. یہ جو اپارٹمنٹس ہیں نا، اس میں تو بتا رہا ہوں نا، پچھلے 5 سال فہمیدہ مرزا آج وزیر ہے نا، آپ اس سے پوچھ لیں کہ تم کہاں رہتی رہی ہے پچھلے 5 سال. یا سحر کامران اب نہیں ہے سینیٹر، 5 سال رہی ہے وہ میرے اوپر والے میں، جس میں اب انوار الحق کاکڑ ہے. بھائی کرایہ دینا پڑتا ہے وہاں پہ. اچھا یہ مشہور کیا ہے جیسے فری میں ہم رہتے ہیں. قبضہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل بات نہیں کرتے کہ آپ پیٹی میٹرز میں انوالو ہیں. آپ تکلیف، وہ جو کہا نا عمران، میں انہیں تکلیف پہنچاؤں گا، یہ اصل میں وہ ہے اسکول آف تھاٹ. تکلیف پہنچانے کا کہ جھوٹ بول دیا. اب کون پوچھے گا؟ اب مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا. لیکن بات تو یہ ہے کہ میں اگر ان کے بارے میں کرتا نہیں ہوں بات، مجھے پتا ہے کہ کتنے کی گاڑی کس کو لے کے انہوں نے دی اپنے گھر والوں کو. یہ یہاں سے جب سرکاری گاڑی لے جاتے ہیں جیلم تو اس کی نمبر پلیٹ چینج کر دیتے ہیں. لیکن یہ فضول باتیں، ہم ان چکروں میں کبھی پڑھتے نہیں ہیں. الزام تو لگا دیا نا آپ نے. لگاؤں گا، کیوں نہیں لگاؤں گا نا. میں تو دیکھیں نا، بات یہ ہے میں نے الزام نہیں لگایا. میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں وہ سچ ثابت نہ ہو تو آپ مجھے گریبان سے پکڑ لیں گے. یہ تم نے کیا کہہ دیا، تمہاری تو یہ ریپوٹیشن نہیں ہے. یہ روز جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک، دیکھو بات ہے کہ جی میں نے قبضہ کیا ہوا. قبضہ کون کر سکتا ہے؟ وہ آپ کہیں گے میں خالی کر دوں گا. مجھے جو طریقہ ہے قانونی، ہاؤسنگ منسٹری اس کو ریجیکٹ کر دے. کیبنٹ کے اندر دیکھیں نا، کیوں نہیں یہ روزگار دے پا رہے، ٹھیک، کیوں نہیں مکان دے پا رہے. کیبنٹ میں یہ بڑی دیر تک ڈسکشن ہوئی ہے کہ ان سے مکان خالی کرانا ہے. پہلے اس نے کہا، آپ نے دیکھا ہوگا اس نے شہزاد اکبر اور اس نے پریس کانفرنس میں کہ آپ کے خلاف نیب انکوائری کر رہی ہے، FIA انکوائری کر رہی ہے. سینٹ میں کہا وہ کدھر ہے انکوائری ہے؟ میں نے کہا کرو بھائی، ٹھیک ہے، کیا ہوگا تو کریں گے نا. ECL میں نام ڈالا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ECL میں نام، یہ وہی بات ہے کہ میں نے تکلیف پہنچاؤں گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آج تک تکلیف ہم نے پہنچائی نہیں ہے. انہیں جس دن تکلیف پہنچے گی نا. بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی پوتی جو ایک سیریس ایشو ہے اس کے ساتھ، حمزہ کی جو بیٹی ہے نئی پیدا ہوئی ہے، نو مولود ہے، اس کو ہارٹ ایشو ہے، اس کا شاید سرجری ہونی ہے. ٹھیک، بھائی دادا کو اگر جان. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ آپ کس کا نام ECL میں ڈال رہے ہیں؟ جن کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے انہیں پتا سیدھا اڈیالہ جانا پڑے گا، اڈیالہ چلے جاتے ہیں. لیکن آپ تکلیف کیسے پہنچائیں گے؟ آپ تو اپوزیشن میں ہیں، حکومت میں تو وہ ہیں. اب نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ ہم تکلیف پہنچائیں گے. ہم نے پہنچانی ہوتی تو میں یہ کہہ رہا ہوں پچھلے 5 سال پہنچاتے نا ہم نے. بھائی انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کی بات کی. یہی تو آپ سے لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ نے کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی. نہیں، کرپٹ لوگوں کے خلاف ہم اس کے مجاز نہیں ہے نا. یہ انڈیپینڈنٹ اداروں نے کرنی ہے، یہ عدلیہ نے کرنی ہے، یہ انسٹیٹیوشن نے کرنی ہے. آپ نے نیب کے قانون بدلے. نیب کے قانون نہ بدلنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کیا.
ان لوگوں کو کرنا چاہیے تھا, روکا تو نہیں نا کسی کو. سمری وزیراعظم کے ٹیبل پر پڑی رہی, میاں نواز شریف اسی قانون کا شکار ہو گئی, کوتاہی ہے؟ اور دیکھیں جی, قانون کا شکار نہ ہوتے اگر کانسپریسی نہ ہوتی تو, یہ تو کانسپریسی کے تحت ہوئے نا. میں آپ کو بات بتا دوں, نیب نہ بھی ہوتا نا, کوئی نہ کوئی اور طریقہ نکال لیا جاتا, نواز شریف کے ساتھ ہونا یہی تھا. اس لیے کہ یہ کیس ہے, اس نے کرپشن, دیکھیں کرپشن وہ کرتا ہے, سنیں, جو کرپشن وہ آدمی, کرپشن کرنے والا آدمی کبھی ملک کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. جو یا تو کام کرتے ہیں ترقیاتی یا دیگر, وہ کرپشن کر ہی نہیں سکتے. کرپشن تو یہ کر رہے ہیں بیٹھے جو اس وقت حکومت میں. ٹھیک, لیکن مشاہد صاحب اگر کانسپریسی کامیاب ہو گئی ہے تو پھر مستقبل مسلم لیگ نواز کا کیا ہے؟ پھر کانسپریسی ہوتی ہے وقتی طور پہ کامیاب, پری ویل حقیقت کرتی ہے, ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور نواز شریف حق کے راستے پہ ہے. حق کے لیے وہ جو کہہ رہے ہیں نا موضوع کہ جی میری بات مان لیتے, وہ ہے نا سچ اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. مطلب مشورہ یہ ہے کہ تم نہ مرو, کوئی اور مرے, تم کھاؤ روٹیاں, روٹی توڑ قلندر بن جاؤ, یہی مشورہ تھا نا. تو نواز شریف نے کہا نہیں, میں تو حق پہ کھڑا ہوں اور قیمت بھی ادا کروں گا, اور وہ قیمت ادا کر رہا. اور دنیا میں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے بڑے نام وزیر اعظم بننے کی وجہ سے نہیں تھے. پارلیمنٹ میں واپسی کا دروازہ ان پر بند ہو چکا. پہلے بھی بند کیا تھا, 27 سال قید دے کے پرویز مشرف نے کیا تھا نا بھائی. آج اسے کوئی نہیں روک رہا, وہ اس ملک میں نہیں آ سکتا. نواز شریف ایک دفعہ وزیر اعظم بن گیا. جیل میں نہیں, جیل میں اب ہے نا, لیکن مشرف نے تو ہائی جیکر بنا دیا تھا نا. ہیلی کاپٹر کیس جھوٹا, جیسے اب جھوٹے کیس بنائے ہیں, یہ پہلے بن چکے ہیں. پہلے بیچاری کلثوم نواز ماری ماری پھرتی تھی, اس کو تو انہوں نے زندہ درگور کر دیا. اب مریم پھر رہی ہے, یہی فرق پڑا ہے نا. لیکن نہ نواز شریف نے اس وقت کمپرومائز کیا تھا, نہ آج کیا, جس کے نتیجے میں نواز شریف پھر آ کے وزیر اعظم بنا, اور اس کے اوپر کوئی مطلب کہ دعا کرنے کے لیے بھی موجود نہیں ہے. مریم نواز شریف یا نواز شریف ملک چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیں یار, یہ سوال اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لندن سے جیل چلے گئے. اگر ملک چھوڑنے والے ہوتے تو ایسی سرگرم ہیں, ملک چھوڑنے والے ہوتے نا تو لندن میں رہتے نا بھائی. کون روک سکتا تھا ان کو؟ انہیں تو کہا جا رہا تھا کہ لندن میں رہ جاؤ. پھر ابو دھابی جو جہاز کھڑا رہا, وہاں پہ بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں جا کے. اب آپ کو سب پتا ہے کہ جناب آپ نہ کریں, آپ مطلب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس وقت اگر نہیں مانے تھے تو ساری تکلیفیں اٹھا کے سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو ایسا فائدہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اب اس نے قیمت ادا کر دی, اب قیمت ان لوگوں کو ادا کرنی پڑے گی ایونچولی. یہ اللہ کا نظام ہے. کوئی نہ کوئی غیبی قوت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی جن بھوت ہوتے ہیں جو آ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. وہ لوگ بچتے نہیں ہیں جو ظلم کرتے ہیں. ظالم کی بھی پکڑ ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو کیا اب سمجھتے ہیں مسلم لیگ نواز اس وقت متحد ہے؟ متحد ہے. آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے سینیٹرز کا پنجاب اسمبلی, 12 نے ہمیں زیادہ ووٹ دیے. متحد سے بھی زیادہ ہے بھائی جان. کچھ لوگ واپس بھی آ رہے ہیں نا. واپس, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, متحد سے بھی زیادہ. متحد تو ہے ہی ہیں. نثار صاحب واپس آ رہے نہیں آ رہے؟ وہ آئے نہ, ان کی مرضی ہے. یہ وہ شہباز شریف صاحب سے بھی ان کا تعلق ہے, میاں صاحب سے, میرے سے تو پرانے ہی ہیں, تو وہ آئے. میں تو ایک تبصرہ کر سکتا ہوں, آپ نے سوال کیا, مجھے کوئی اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ برے وقت میں نا ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اپنی رائے زیادہ مشورے نہیں دینے چاہیے. ہر وقت مشورے. آپ برے وقت میں پہلے برا وقت گزارے, اس کے بعد مشورے. مشاہد صاحب, پروگرام ختم ہونے والا, آخری سوال آپ سے, حالات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مہنگائی ہے, حالات یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپریل کے بعد جو ہے نا یہ حکومت بڑی پریشانیوں میں مبتلا اس لیے ہوگی کہ اس ملک کے عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے انہوں نے. ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ مطلب کہ سانس لے سکیں. بل بڑھا دیے, بجلی بڑھا دیے, بجلی اور بڑھنے والی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے, کوئی بزنس نہیں ہو رہا. آپ کے میڈیا کا برا حال ہے, ہر سطح پہ برائی ہے. حکومت کی خوش قسمتی نہیں ہے کہ اپوزیشن مقدمات میں پھنسی ہوئی ہے؟ اس سے کوئی فرق, یہ پتہ لگ جائے گا نا. ابھی ہم تو لیکن ہم میں اور پی ٹی آئی میں فرق ہے نا. ہمیں بڑی محبت ہے اس لیے کہ ہم مومار ہیں. جو بنانے والے ہوتے ہیں نا انہیں محبت ہوتی ہے. جو جیگ اسمتھ کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا انہیں کیا پتا یہ ملک کیسے بنا تھا, کیا ہوا تھا, کیا کیا آج تک عمران خان اور پی ٹی آئی نے. کہتے ہیں 22 سالہ ہماری جدوجہد ہے. 22 سال میں ایک دن کی جیل نہیں کاٹی ان میں سے کسی نے, کوئی تکلیف نہیں اٹھائی, کسی کا کبھی سر نہیں پھٹا. یہاں تو عقوبت خانوں میں رہ کے آئے, یہ کہہ رہے بھائی جھوٹ بولتے ہیں. تو انہوں نے اس ملک کو بنایا نہیں. ابھی موقع ملا تو یہ پھر بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے.
عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، صرف ہمیں نہیں دے رہے، عوام کو تکلیف دے رہے ہیں. عوام دیکھیں غریب آدمی کی جو چیخیں نکال رہے ہیں نا یہ، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. عوام کے لیے آپ نکلیں گے؟ ہم ہی نکلتے ہیں عوام کے لیے، اور کون نکلے گا؟ اب دیکھ، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، میں زیادہ بات کم کر رہا ہوں، مجھے پتا کیا ہونے جا رہا ہے. اس طرح سے حکومت نہیں چلے گی زیادہ دیر، تو کیا اور ہوگا؟ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہوگی جو سب سے کم عرصے میں فارغ ہو جائے گی. یہ میری کون بات ہے. فارغ کون کرے گا؟ فارغ اس ملک کے عوام کریں گے، اس ملک کی اسمبلیاں کریں گی، اس ملک کا آئین کرے گا، عدم اعتماد کی اور تحریک بھی جمہور کی طاقت کرے گی. عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے. سب اسمبلیوں میں کیا نہیں ہوتا. مشاہد اللہ خان صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ. مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حکومت کے لیے سخت وقت قرار دے رہے ہیں اگلے چند ماہ میں. دیکھتے ہیں حکومت ان مسائل پر قابو پاتی ہے یا نہیں، اور ان مسائل سے کیسے نپٹے گی. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.